دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ ہاں، اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہو جائے، اللہ سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، آپ یقین کرو اللہ کی فرما برداری میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ یہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو مزہ ہے نا، یہ خارش، یہ وہ ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے، کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو، ایک دن کھالی کاٹ دو گے۔ آپ یقین کرو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر کے مجھے اتنا مزہ آتا تھا، مجھے اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو معاف کر کے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا اجر ہی نہ چھین لے۔ ہاں، ارے فرما برداری کا بہت مزہ ہے، اس کا ایک بڑا سرور ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، اللہ سے تعلق ہی نہیں۔ ساری رات تو گانا سنوں گا، لیکن رات کو 3 بجے 3:30 بجے جب ساری دنیا سو گئی ہو، اس وقت اپنے نرم گداز بستر کو، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اٹھنا اور جانماز بچھا کر وضو کر کے آ کے کھڑے ہونے کا مزہ اور سرور مسلمان کو نہیں پتا، اس کا کتنا مزہ ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا؟ سکون، چین، اطمینان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا، جنید بھائی یہ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، اس نوجوان کے اس سوال نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے کہا یہ آپ اتنے جو سفر کرتے ہیں روزانہ، ہر روز ایک نئے بستر پہ سو رہے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے؟ جھٹکے سے مجھے ایسے جھٹکا لگا اس کی بات سن کے۔ میں نے کہا میرے پیارے، نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے، نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے، نیند کا تعلق تو قلب کے سکون، چین اور اطمینان سے ہے۔ یہ نرم بستر ایک پرسکون نیند کی شکل ہے، شکل، لیکن یہ پرسکون نیند دے نہیں سکتا۔ یہ بڑا گھر، خوبصورت سا محل نما گھر، یہ ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، لیکن کامیاب زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی سی گاڑی ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، لیکن کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مال ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، صرف کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزوں میں راحت نہیں ہے، راحت اللہ کے امر میں ہے۔ ہاں، ایک باپ ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 فرما بردار ہیں، تو وہ اپنی جھونپڑی میں جنت کے اندر ہے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے لیکن ناگن ہے، تو وہ محل کے اندر دوزخ کے اندر ہے۔ یہ ٹورنٹو کا شہر ہے۔ اسی ٹورنٹو کے شہر کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے 1992 کی وہ قصہ، وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ ہم یہاں پر شو کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ جب شو ختم ہوا تو آرگنائزروں نے کہا کہ اب باہر نہ نکلیں یہاں سے، بہت بڑا مجمع، ان کو جانے دیں۔ تو مجمع کے نکلتے نکلتے رات کے 2:30 بج گئے۔ تو ہم جب یہاں سے باہر نکلے تو گاڑی کے اندر جا کے بیٹھنے لگے، ایک جوان لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ اب ہم رہنے والے تو پنڈی کے تھے سارے، ہاں، ہمارے لیے تو کراچی بھی نیو یارک سٹی تھا، ہاں، تو ٹورنٹو تو سوچو کیا ہوگا ہمارے لیے۔ اور پھر بھی کچھ تھوڑی بہت، اللہ معاف کرے، وہ کام تو کوئی حیا کا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی سی تو حیا باقی تھی ہمارے اندر۔ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ہم نے کہا تم نے کہاں جانا ہے ہمارے ساتھ بھائی؟ ہم تو اپنے ہوٹل جا رہے ہیں۔ کہتی ہے نہیں، تم ہوٹل تک چلے جاؤ، مجھے ہوٹل تک لے جاؤ، پھر میں وہاں سے گھر چلی جاؤں گی۔ تو ہم نے کہا تو تمہارا باپ؟ کہتی ہے نو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، آئی جسٹ ٹرنڈ 18 a week ago۔ تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا 18 10 ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے کہا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا وہ کہنے لگی last week when I turned 18 I went to the night club, I came back at 4:30 in the morning, my father didn't open up the door, I just called the police, so there's no problem.
आप यकीन करो ये पूरा का पूरा वाकया मुझे आज तक याद है। 16 साल इस वाक़े को हो गए, 17 साल इस वाक़े को हो गए हैं। उस लड़की की एक एक बात मुझे अभी तक याद है। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था, सिर्फ इतना सोच रहा था कि अगर मेरी बहन ये करे तो मेरे बाप का क्या हशर हो, और अब ये सोचता हूँ अगर मेरी बेटी ये करे तो मेरा क्या हशर हो। लेकिन कसूर उस बच्ची का नहीं है, कसूर उस बच्ची का नहीं है, कसूर उन माँ बाप का है जिन्होंने खुद जिंदगी में दीन लाने की कोई मेहनत नहीं की, तो वो औलाद को क्या सिखाते। मेरे दोस्तों, ये जिन लोगों में आप रहते हैं, अगर इनमें आप इज्जत चाहते हैं तो आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर चलना होगा, क्योंकि अल्लाह ने हमारे नबी को वो ज़िंदगी दी और कि उसमें उस ज़िंदगी के अंदर ऐसे तरीके हैं जो इंसानों को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचते हैं। जितनी इस ज़िंदगी से दूरी होगी उतनी मेरे दोस्तों ज़िंदगी में परेशानी।